فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ تعریفیں خدائے واجب الوجود کے لیے کل بھی سزاوار تھیں اور آج بھی سزاوار ہیں۔ ہدیہ درود و سلام کل بھی آل محمد کے لیے تھا اور آج بھی آل محمد کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأر الحسين وقبليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ماہ مبارک رمضان کی آمد اور آپ کی خدمت مقدس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت کے ساتھ اس دولت یقین کو لے کر حاضر ہوا کہ بارگاہ عصمت میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو جیسے حر کو ایک رات میں توبہ نصیب ہوئی تھی، مجھے بھی ایک جملے کی برکت سے توبہ نصیب ہوگی، اور جو توبہ نصیب ہو خدا کرے وہ توبت نصوحہ نصیب ہو، توبہ نصیب ہو وہ آخری سانس تک میرے ساتھ باقی رہے تو خوش نصیب ہوں۔ پروردگار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے ماہ مبارک کی آمد کے عنوان سے اور ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ مسائل کا بیان بھی، اور مسائل کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ قرآن مجید اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس طرح اگر میں کہوں کہ قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں تو شاید میری محبت کی بنیاد پہ سنا جائے، لیکن اگر آپ کہیں تو محبت کی بنیاد پر، اور اگر رسول خدا فرمائیں تو خدا کی بنیاد پر، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش نفس سے بولتے ہی نہ تھے، جو بولتے تھے تو وحی پروردگار کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کے الفاظ ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور اس ماہ مبارک میں یہ دونوں باتیں ایسے جمع ہو گئی ہیں کہ ایک کا نزول ہو رہا تھا اور ایک کا عروج ہو رہا تھا، ایک اللہ کے رسول کے قلب پر نازل ہو رہا تھا اور ایک خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ ان ایام میں تفسیر قرآن کے 3 عنوانات کے ساتھ مولا کائنات کی شخصیت اور تاریخ کے اعتبار سے 3 الگ الگ مرحلوں میں بات مکمل کریں گے۔ کچھ مسائل کا بیان، پہلے مسائل کے بیان کے لیے انشاءاللہ آہستہ آہستہ 2-4 مسئلے روزانہ آپ کی خدمت میں، کہ ویسے تو مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور آپ سماعت کیا کرتے ہیں، مگر وہ افطار کے وقت سے پہلے، اور افطار کے وقت سے پہلے سماعت اور ہوتی ہے اور افطار کے بعد سماعت اور ہو جاتی ہے، تو سماعت بدل جاتی ہے کہ طبیعت بدل جاتی ہے، تو طبیعت کے بدلنے کے بعد اگر انسان کو مسائل سمجھ میں آئیں تو بہت عمدہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
میراث کے مسائل بھی انشاءاللہ آئیں گے ان ماہ مبارک کی تقاریر میں، میراث کے ساتھ ساتھ وصیت کے مسائل بھی اور کاروبار کے مسائل بھی، اور ہو سکتا ہے کرایہ دار کے مسائل بھی آئیں۔ البتہ آج ہم کچھ مسائل سے ابتدا کر رہے ہیں ماہ رمضان کے استقبال کے عنوان سے، اور استقبال کے ساتھ ساتھ اہل ایمان میں اب ایک شوق اور ذوق آگے بڑھ رہا ہے عمرہ رمضانیہ کا۔ تو عمرہ رمضانیہ کی اہمیت کیا ہے، اور آیا عمرہ رجبیہ کے علاوہ اس ماہ مبارک کا عمرہ انسان اگر انجام دے تو ثواب کیا ہے، اور انجام دینے سے پہلے کن مسائل سے آگہی لازم ہے۔ اتنا آسان کر دیا سرزمین حجاز کی حکومت نے عمرے کو، الحمدللہ اتنا آسان کر دیا کہ ہر انسان صبح چاہے شام کو چلا جائے اور شام کو چاہے تو رات کو پہنچ جائے، یعنی اب مشکل نہ رہی مگر مشکل بڑھ گئی، اس لیے کہ اب وہ قافلے کا انتظار نہ رہا، اب وہ علماء کا ساتھ نہ رہا، اب مسائل کے سمجھنے کا وقت نہ رہا۔ احرام کہاں سے پہننا ہے، احرام پہننا ایک مسئلہ، اور اس سے بڑا مسئلہ احرام اترے گا کیسے۔ چادر باندھنا بھی آسان ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ چادر کو اتار کے عام لباس پہننا بھی آسان ہے، مگر شرعی اعتبار سے میقات کی تلاش اور میقات سے پہلے نظر شرعی کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں کہ جتنے آسان سمجھے جا رہے ہیں۔ تو آئیے پہلا مسئلہ، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ماہ مبارکہ رمضان میں عمرہ کیا کہ نہیں کیا؟ شاید شیعہ سنی تواریخ کے لحاظ سے آپ کو جواب ملے گا نہیں، کہ اللہ کے حبیب نے جو عمرے انجام دیے وہ تقریباً سارے عمرے یا تو رجب کے عنوان سے یا ذی قعدۃ الحرام کے یا شوال کے عنوان سے۔ بہرحال عمرے کی تاریخ پڑھنے کا موضوع نہیں ہے، صرف پہلا مسئلہ کہ اللہ کے حبیب نے احرام باندھنے کے لیے میقات بتایا کہ نہیں بتایا۔ آیا شارجہ سے، دبئی سے، ابو ظہبی سے یا کسی اور ریاست سے، یہاں کی ریاستوں میں سے کیا براہ راست مکے جایا جا سکتا ہے عمرے کے؟ جواب جی نہیں، جب تک کہ میقات پر پہنچ کر آپ احرام نہ باندھ لیجئے۔ اور میقات اگر راستے میں نہ آتا ہو تو راستہ کیا ہے؟ ویسے تو میقات تک جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر میقات راستے میں نہ آتا ہو، وقت مختصر ہو، جانا آپ کے لیے عبادت کا عنوان بن رہا، تو بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید مکۃ المکرمہ پہنچ کر وہ جو میقات ہے، سارے میقات برابر نہیں ہیں، کچھ مکے والوں کے لیے ہیں تو ان کے لیے چھوڑ دیجئے، آپ مکے والے نہیں ہیں، مکے والوں کی میقات الگ ہے۔ ہاں، اگر آپ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد مکے میں پھر اور عمرے کرنا چاہیں قیام کرتے ہوئے، تو پھر آپ کے لیے ان میقات پر جا کر احرام پہننے کی اجازت ہے۔ تو خلاصتاً پہلا مسئلہ آج کا، وہ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر آپ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے میقات کا مسئلہ آئے گا۔ میقات مسجد تنعیم نہیں ہے، اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ باہر سے مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ کے لیے میقات جوفہ یا میقات مسجد شجرہ۔ اگر مدینہ روٹ سے آ رہے ہیں تو مسجد شجرہ، اور اگر یہاں جدہ روٹ سے جا رہے ہیں تو میقات الجوفہ، یعنی کہ وہی میقات کہ جہاں سے قریب ہے غدیر خم کا میدان، ولایت کی خوشبو تو وہاں سے بھی آ رہی ہوا کرتی ہے۔ البتہ اس خوشبو کو سونگنے جانے کے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مولانا راستہ ایسا بتائیے کہ مکے پہنچ کے احرام پہن لیں، جواب جی نہیں۔ اگر آپ میقات نہیں جا سکتے تو میقات سے پہلے نظر شرعی کر کے آپ نے احرام پہننا ہے۔ نظر شرعی کا مطلب اللہ سے ایک ایگریمنٹ ہے
اللہ سے ایک عہد ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں، للہ علیہ ان احرم، میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ احرام پہنوں گا قبل المیقات، مثلا میقات سے پہلے. کہاں سے؟ یا تو مطار دبئی یا مطار شارقہ یا کسی اور علاقے کا نام آپ کی زبان پر آئے، ورنہ جدہ ایئرپورٹ آغائے سیستانی کے مقلدین کے لیے جدہ ایئرپورٹ سے بھی نظر شرعی کرتے ہوئے احرام کی نیت کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ جدہ ایئرپورٹ کی افراتفری میں نظر کہیں اور رہ جائے، نیت کہیں اور رہ جائے، احرام بیگ میں رہ جائے اور آپ بس میں رہ جائیں. تو ساری باتوں کو جمع کرنا پڑے گا. اس لیے سمجھ کے جائیے عمرے کے لیے. خدا آپ کو ہمیشہ عمرے کی سعادت نصیب کرے. احرام کے نیت سے پہلے میقات نہ جانے والوں کے لیے قبل میقات نظر شرعی کا مسئلہ، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر آپ کی سفر کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ دن کے وقت میں جا رہے تو آپ کے لیے نظر کرنا محل اشکال ہے آغا سیستانی کے نزدیک. جیسے آپ نظر کر کے احرام پہنیں گے، کیونکہ آپ مرد ہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بہنوں بیٹیوں کی بات نہیں کر رہا. ان کا مسئلہ اور آپ کا مسئلہ اور. جیسے ہی احرام کی نظر کریں گے، نیت عمرے کی کریں گے اور بند گاڑی میں بیٹھیں گے دن کے وقت میں، تو دن کے وقت میں بند گاڑی میں بیٹھنا حالت احرام میں مردوں کے لیے حرام ہے. ایسی نظر منعقد ہونا محل اشکال آغا سیستانی کے نظر. محل اشکال کا مطلب رجوع کیجئے والعالم کی طرف، اور رجوع کرتے ہوئے پھر استغفار کی تسبیح پڑھیے اور پھر روانگی اختیار کیجئے، مگر کفارہ واجب ہو جائے گا. تو کوشش کریں اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں عمرے کے لیے اور جدہ ایئرپورٹ سے احرام پہننا چاہتے ہیں، تو آپ آغا سیستانی کے مقلد اگر ہیں تو پھر آپ کو رات میں اپنی سفر کی کیفیت کو مکمل کرنا کہ مکۃ المکرمہ تک آپ پہنچتے پہنچتے دن نہ نکل آئے. کفارے سے بھی بچیے اور محل اشکال کے مسئلے سے بھی اپنے آپ کو بچائیے. خدا کرے ایسا عمرہ نصیب ہو جس میں عمرہ کرانے والے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اب آئیے آج کے ان دو مسئلوں کے بعد کا تعلق مناسک عمرہ سے تھا. آپ کی خدمت مقدس میں نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے. ان 3 آیات کی تلاوت کا ترجمہ کرنے سے پہلے، ان 3 آیات کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے، آج رؤیت ہلال کے یقین ہو جانے کے بعد کچھ اعمال بیان کیے گئے. ان اعمال میں سے ایک عمل دعا کی شکل میں، دوسرا عمل غسل کے عنوان میں، اور تیسرا عمل نماز کے عنوان میں. تقریباً یہ اعمال 19 اور 20 بیان کیے گئے آج کی رات کے، اگر رؤیت ہلال ثابت. ان سارے اعمال میں ایک عمل آپ کی خدمت میں نماز کے حوالے سے. آج کی رات کی نماز اول شب کی بات کر رہا ہوں. یہ نماز 2 رکعت اول شب ماہ رمضان، اور نماز ایسی مشکل نماز ہے کہ 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ مبارکہ الانعام کی تلاوت. سورہ مبارکہ الانعام اگر یاد نہیں ہے تو انعام کیسے ملے گا؟ کوئی بات نہیں، دیکھ کے پڑھ لیجئے. اور شاید دیکھ کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے غلط پڑھنے سے. اور اگر کھڑے رہ کے پڑھنا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ قیام شروع کریں قیام کے ساتھ، اور جب الحمد مکمل کر لیں تو سورہ انعام پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے. جب سورہ انعام مکمل کر لیں پھر کھڑے ہو جائیے، پھر حالت قیام سے رکوع میں جائیے، پھر سجود میں. اسی انداز سے 2 رکعت مکمل کیجئے. ایک عمل آج کی رات کے حوالے سے رؤیت ہلال کے ثابت ہو جانے کے بعد. دوسرا عنوان دعا کا.
تو دعا کے عنوان میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا، الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایھا الشہر المبارک، اکرمنا بک، حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں عزت بخشی، جس نے ہمیں مکرم کر دیا، بک، تیرے ذریعے سے، تو کون؟ ایھا الشہر المبارک، اللہ کے رسول نے ماہ مبارک رمضان سے براہ راست گفتگو کی ہے، بالکل وہی انداز جو امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا میں اور ماہ رمضان کے وداع میں امام معصوم نے ماہ رمضان سے کیسے کلام کیا، ایسے اللہ کے حبیب نے ماہ مبارک رمضان سے کلام کیا، مگر دعا کے ساتھ، الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایھا الشہر المبارک وقونا، پروردگار پس ہمیں توانائی عطا فرما دے، اس پر قیام پر اور تلاوت کتاب خدا پر، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما دے۔ یہ اس دعا کی ابتدا ہے، اور واقعاً اگر دعا انسان سمجھ کے پڑھے تو کمال اور ہوتا ہے، ورنہ زبان تو معصوم کی زبان کا ساتھ دیتی ہے مگر دل معصوم کے دل کا ساتھ نہیں دے پاتا، کہ ہم سمجھ نہیں پاتے معصوم نے جو پڑھا تھا اس کا مفہوم کیا تھا۔ اس لیے آپ کی خدمت میں یہ دعا کے چند جملے ماہ مبارک کے استقبال کے حوالے سے، اور اس کے بعد تیسرا عمل غسل، اول شب کا غسل، کیا بہترین عنوان ہے۔ جب دنیا میں آئے تو غسل نومولود کیا، ہم نے نہیں کیا، لوگوں نے ہمیں دیا، اور اب جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہو رہا ہے اس میں داخلے کا ایک غسل ہے اول شب کا، تاکہ خداوند عالم میرے اور آپ کے گناہوں کو اس طرح سے دھو دے کہ پاک اور پاکیزہ ہو کر خدا کے مہینے میں داخل ہو جائیں۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت مقدس میں تیسرا مسئلہ مکمل ہوا، اور سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے پہلا مسئلہ کہ روزہ جسم کے لیے کیسا ہے، دوسرا مسئلہ روزہ روح کے لیے کیسا ہے، تیسرا مسئلہ روزہ میرا کیسا ہے۔ تو پہلا مسئلہ روزہ جسم کے لیے کیسا ہے، دنیا کہے تو کہے کہ روزہ رکھ کر کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، جو طبیب نفوس انسانیت ہے، جو حکیم پروردگار عالم کا نبی ہے، اس کے الفاظ ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ روزے سے پہلے یوں تھے، روزے کے بعد صحت مند ہو جاؤ۔ اس کے الفاظ ہیں، اس کے الفاظ ہیں، جس سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہے کائنات، اللہ کا حبیب وہی، مولا کائنات کا مولا وہی، جس کے صدقے میں خدا نے کائنات بنائی، اس کے الفاظ، روزہ رکھیے صحت مند ہو جائیے۔ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے میں اور آپ چون و چران کرتے تو شریعت نے کہا اگر بیمار ہو اور بیماری سے روزہ بڑھ جاتا ہو تو ٹھیک ہے، بعد میں قضا پوری کر لینا، اگر ابھی نہیں رکھ سکتے تب بھی روزے سے فرار اختیار مت کرنا۔ ہاں اگر اس کے بعد بھی امکان نہ رہے تو پھر پورے سال بھر اگر امکان نہ رہے اور صحت کی امید کوئی نہ ہو تو پھر فدیہ دے کر کم از کم ثواب روزہ تو حاصل کر لینا۔ تو روزہ جسم کے لیے، روزہ روح کے لیے بہترین تربیت، اللہ اکبر۔
یعنی میں ماہ مبارک رمضان سے پہلے سمجھتا تھا شیطان طاقتور ہے، شیطان جو چاہے مجھ سے کروا سکتا ہے۔ ماہ رمضان نے مجھے بتایا کہ میں طاقتور ہوں، 11 مہینے وہ حرام بھی کھلا سکتا ہے، اس ایک مہینے میں حلال سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں۔ طاقتور کون ہوا؟ رکنے والا یا وسوسے ڈالنے والا؟ آپ کی میرے لیے ماہ رمضان روح کے حوالے سے بہت اہم۔ روزہ انسان کی روح کو توانائی بخشتا ہے۔ اور آئیے اس کے بعد روزے کی اقسام میں 3 قسمیں روزے کی۔ میرا اور آپ کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سن لیجیے۔ فرماتے صوم القلب خیر من صوم اللسان وصوم اللسان خیر من صیام البطن۔ مولا نے روزے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، ایک صوم القلب، ایک صوم اللسان، ایک صیام البطن۔ اور امام نے ابتدا کی افضل سے اور آخر میں انتہا کی سب سے کم ترین پر۔ فرمایا سب سے افضل ہے روزہ، روزہ قلب، اس کے بعد ہے روزہ افضل، روزہ لسان، زبان کا روزہ، اس کے بعد آخر میں ہے اچھا روزہ بطن۔ روزہ بطن کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے۔ عوام کا روزہ، عوام کا روزہ مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو روکنے کا نام، مگر خدا کی خوشنودی کے لیے، تب یہ روزہ روزہ ہے۔ 9 چیزیں یا 8 چیزیں جیسے جیسے مراجع الزام نے فہرست کو بیان کیا آپ کے علم میں موجود ہے کہ اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے روکیے تو آپ کا روزہ بطن ہے، پیٹ کا روزہ ہے۔ اور پھر اگر اپنے آپ کو با روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فَإِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ وَإِذَا صُمْتَ، اور اگر تو روزے سے ہے، آپ اگر روزے سے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی بصارت اور آپ کی سماعت بھی روزے سے ہو، آنکھوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے اور کانوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے، اور مولا کے فرمان کے لحاظ سے زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر شکم کو روکا مبتلات روزہ سے تو عوام کا روزہ ہے، اور اگر تمام تر منہیات سے، خدا کی منع کی ہوئی باتوں سے آنکھوں کو روکا کہ دیکھے نہیں، کانوں کو روکا کہ سنے نہیں، زبان کو روکا کہ بولے نہیں، تو یہ خاص روزہ ہے۔ اور اگر تیسرا مرحلہ روزہ قلب، جہاں غیر خدا کا کوئی خیال ہی دل میں نہ آنے پائے، وہ روزہ خاص الخاص ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 3 قسمیں میں نے کیوں بیان کی ہیں؟ قبلہ مجھے اور آپ کو روزہ رکھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ آپ بتائیے ہم اور آپ ابھی کون سے روزے پہ کھڑے ہوئے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد، کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور اس سے ہی بڑا جہاد سمجھتے ہیں کہ روزہ بطن ہی مکمل کر لے، پیٹ کا روزہ۔ ہم روزہ لسان کی طرف جا ہی نہیں پا رہے۔ اس لیے خدا سے اپنے حق میں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اس سال ماہ مبارک رمضان میں خدا مجھے اور آپ کو عوام کے روزے سے نکل کر کم از کم خواص کے روزے تک تو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا تو ہو کہ اس سال کوئی خاص بات ہو، شاید کہ ظہور امام ہو جائے، روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، تو امام کا ظہور اور ہم عوام میں کھڑے ہوئے ہوں۔ ہمیں تو خواص میں ہونا چاہیے۔ لہذا اس دعا کے ساتھ آئیے آپ کی خدمت مقدس میں جن 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اب ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور پس منظر
اس سال آپ کی خدمت میں پہلے 10 دنوں کے لیے جس سورہ کا انتخاب کیا گیا ہے اس سورہ کا نام ہے سورۃ الجن، اور اس کے بعد اگلے 10 دن کے لیے جو انتخاب انشاءاللہ خدا نے حیات اور صحت و عافیت بخشی تو سورہ ملائکہ، اس کو سورہ فاطر بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے اور آخری عشرے کے لیے سورہ مبارکہ سجدہ، جن، ملائکہ اور سجدہ، یہ 3 عنوانات الگ الگ۔ آئیے پہلا عنوان سورۃ الجن۔ پورے قرآن مجید میں سورہ جن کی اہمیت کیا ہے؟ بڑا اچھا سا نشان ہے، آپ سب کو زبانی یاد ہو جائے گا اگر میں کہوں اس کا سورہ نمبر ہے 72۔ تو نہ 71 نہ 73 نہ 73 نہ 72، آپ کو 72 ایسے یاد رہیں گے جو جوڑ دیں انہیں 72 کہتے ہیں، تو نمبر بھی یاد رہے گا اور سورہ کا نام بھی یاد رہے گا، سورۃ الجن۔ اور اب آئیے اس سورہ جن کی آیات کی تعداد 28 ہے۔ ان 28 آیات کی تلاوت کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ یہ پورے قرآن کی تلاوت سے ہٹ کر پھر یاد دلاؤں آپ کو کہ اس پورے ماہ مبارک میں پورا قرآن اول سے آخر پڑھنا یہ الگ موضوع ہے، اور سورہ کر کے پڑھنا یہ الگ موضوع ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پورا قرآن اول سے آخر پڑھیں، اس کے بجائے بہتر ہے کہ اس کو عنوانات کے تحت میں پڑھیں، ٹاپکس کے اعتبار سے پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو سورہ مکمل کر سکتے ہیں سورہ جن۔ تو کیا ثواب ملنے والا ہے سورہ جن کی تلاوت کا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص بھی سورہ جن کی تلاوت کرے گا اس کے نامہ اعمال میں جتنے افراد جن کہ جنہوں نے پیغمبر کی تصدیق کی ہے اور جتنے افراد جن جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی ہے ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب خدا سورہ جن کی تلاوت کرنے والوں کو عطا کرے گا۔ گھبرائیے نہیں، سورہ جن پڑھنے سے جن نہیں آنے والے۔ بہت سارے مسائل ہو سکتا ہے اس عنوان میں آ جائیں کہ جو مشہور عوام کے درمیان ہیں، آیا روایات میں ان کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے، مگر سورہ جن پر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ جن کی تلاوت اگر کوئی زیادہ کرے، اکثر کرے، بار بار کرے، بار بار کیسے کرے؟ کہ جب کبھی 4 قل پڑھیے، سورہ اخلاص ہو، کافرون ہو، فلق و ناس، تو 5واں قل ہے سورہ مبارکہ جن۔ قرآن نے 5 ایسے سورے جو شروع ہوتے ہیں لفظ قل سے، ان میں سے 5واں کہہ لیجئے ترتیب کے لحاظ سے پہلا ہے سورہ جن۔ اس کی تلاوت کا ثواب امام فرما رہے کہ جو شخص اس کی تلاوت زیادہ کرے گا پروردگار اس کو جنوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا، جنوں کے دھوکے سے محفوظ رکھے گا، جنوں کے حملے سے محفوظ رکھے گا، اور خدا اسے محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور کرے گا۔ ادھر محفوظ، ادھر محفوظ، ادھر محشور۔ محفوظ کس سے؟ جنوں سے۔ محشور کس کے ساتھ؟ محمد و آل محمد کے ساتھ۔ تو سودا برا تو نہیں ہے۔ 28 آیتوں میں اگر خدا میرا اور آپ کا نام ڈال دے محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہونے والوں میں، تو سودا مہنگا تو نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس سودے کو ہلکا سمجھیں، مگر بہت بھاری سودا ہے۔ اگر کوئی انسان کہیں جانا چاہتا ہو، کسی جگہ اس کی کوئی مشکلات ہو، کوئی بہت ظلم کرنے والا کوئی بادشاہ ہو، جہاں جانا پڑ جائے، سورہ جن پڑھ کر جائے
تو محفوظ رہے گا۔ سورہ جن کی تلاوت انسان کا رزق میں اضافہ کر دیتی ہے، جتنا زیادہ پڑھیے اتنا زیادہ رزق ملتا ہے۔ بہت تفصیل کا وقت ابھی آیا نہیں ہے، آہستہ آہستہ مسائل آئیں گے، تو آئیے سورہ جن کے فضائل کے ساتھ ساتھ اب یہ پس منظر میں سورہ نازل کہاں پر ہوا؟ پورے قرآن میں پروردگار نے جنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جن کیا ہیں، ان کے اقسام کیا ہیں، ان کی بود و باش کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، یہ مسائل ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ۔ ابھی فی الحال پہلا مسئلہ کہ یہ سورہ نازل کہاں پر ہوا؟ ابن عباس کہتے ہیں ایک دن اللہ کے حبیب فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر کی نماز میں آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے کہ بآواز بلند، مگر میں بہت سارے افراد کو پہچانتا ہوں کہ جو آہستہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مرد ہو کر بھی صبح کی نماز آہستہ۔ اتنا زور سے پڑھیے کہ اگر کوئی ساتھ میں بیٹھا ہوا سننا چاہے تو آپ کی الرحیم کی میم بھی سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا نہ ہو کہ رحمان کی نون تو واضح ہو، رحیم کی میم اندر رہ جائے۔ اسے کہتے ہیں بآواز بلند جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں نماز فجر بھی ہے۔ اور اب تو ویسے ہی اس ماہ مبارک کی برکت سے پورا سال کوئی نماز فجر میں پابندی کر پاتا ہو نہ کر پاتا ہو، یہ ماہ رمضان تو ایسا ہے کہ یہ اس کا بغیر تو دم لیتا ہی نہیں۔ سحری بھی کیجئے، پھر اس کے بعد خدا کی عبادت بھی کیجئے۔ اتنا حسین ہو کہ سحری سے پہلے نماز شب ہو، سحری کے بعد نماز فجر ہو۔ تو ایک دفعہ خدا کو یاد کریں کھانے سے پہلے، ایک دفعہ یاد کریں کھانے کے بعد، تاکہ دو طرفہ خدا کی یاد ہو، بیچ میں خدا کی نعمت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سورہ مبارک جن کی پس منظر یہ نازل کیسے ہوا؟ ابن عباس کہتے اللہ کے حبیب صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، بآواز بلند پڑھ رہے تھے، ایسے میں جنوں کے گروہ نے پیغمبر کی آواز کو سنا، اور جن ذرا پریشان تھے جب سے ختمیہ مرتبت کی رسالت کا بعثت کا عنوان ہوا تھا، جب سے آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا تھا، تب سے شیاطین کو اوپر جانے سے جنوں کو روک دیا گیا تھا۔ تو جن پریشان تھے کہ اوپر کے راستے بند کیوں ہو گئے، تلاش میں تھے۔ جب پیغمبر کی زبان مقدس سے سورہ جن سے پہلے آپ نے قرآن پڑھا، انہوں نے قرآن سنا، تو قرآن سن کر یہ واپس پلٹ گئے کہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد سے ایمان لانے کا عنوان شروع ہوا ان جنوں کا۔ یہ ابن عباس کی روایت ہے۔ اب آئیے ایک اور روایت۔ طائف میں ایک بازار لگتا تھا، اس کا نام تھا عکاظ، اور بازار عکاظ میں سرکار پہنچے تھے تبلیغ اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، کلمہ طیبہ کے اعلان، بازار میں اعلان کرنے چلے گئے۔ حالانکہ بازار میں اعلان کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ بازار میں یہ تو اعلان ہو سکتا ہے کہ کتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، بازار میں یہ تو اعلان ہو سکتا ہے کہ ایک کے ساتھ ایک فری ہے۔ بازار میں کوئی کلمہ طیبہ پڑھے، بازار میں کچھ اللہ کے دشمن کو برا کہے، بڑا مشکل کام۔ آپ نے بازار عکاظ میں تبلیغ دین فرمائی، اور تبلیغ دین فرمانے کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اب واپس پلٹ رہے تھے تو کہتے ہیں وادی جن کے علاقے میں پہنچے، طائف سے واپس پلٹ رہے ہیں۔ وادی جن، ہو سکتا ہے وادی جن کا مسئلہ کل بھی آئے، کہ بعض علاقوں میں لوگوں نے خیال کیا کہ یہ جن کی وادیاں ہیں۔ یہ جن کی وادیاں کیا ہوتی ہیں وہ کل بیان کریں گے۔ اللہ کے حبیب لوٹ رہے تھے کہ آپ کے خدمت میں جنوں کے گروہ نے آپ کی تلاوت کے انداز کو سنا، اور تلاوت کو سن کے اتنا متاثر ہوئے، قسم بخدا سورہ جن بتا رہا ہے کہ انسان جنوں سے افضل ہے،
کہ پڑھنے والے ختمیہ مرتبہ انسان کی شکل میں تھے، جن کی شکل میں نہیں تھے۔ کوئی جن انسان سے کیسے بہتر ہوگا جبکہ اشرف مخلوقات خدا نے انسان کو قرار دیا۔ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پڑھنا۔ تو یہ دو روایات آپ کی خدمت میں آج کی حد تک، باقی انشاءاللہ باتیں آہستہ آہستہ۔ سورہ جن کے اعتبار سے سورہ جن 72واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، اس کی ابتدا بسم اللہ کے بعد قل سے ہے۔ اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، حبیب کہیے کہ مجھ پر وحی کی گئی۔ حبیب آپ کہیے کہ مجھ پر وحی کی گئی۔ اوحیا فعل ماضی مجہول، مجھ پر وحی کی گئی، الیہ مجھ پر کیا، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک کہ سنا جنوں کے ایک گروہ نے۔ پیغمبر یہ نہیں فرماتے کہ میں کہہ رہا ہوں، کہ جنوں کے گروہ نے مجھ سے قرآن سنا۔ پیغمبر یہ نہیں فرماتے کہ میں کہہ رہا ہوں، آپ فرماتے مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے سنا، انہ استمع نفر من الجن۔ یہ لفظ استمع کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے سمع، اگر قرآن میں یہ ہوتا کہ سمع سنا تو یہ بات اور ہوتی۔ مثال آپ کی خدمت میں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سنی انسنی کر دیتے ہیں، سنتے تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، تو گھر والے چیخ کے سنتے ہو، پھر آپ موبائل سے نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کیا کہا۔ بیگم نے آپ سے کہا سنتے ہو جی، اور آپ نے کہا جی کیا کہا، یعنی جو سنا تھا وہ انسنی ہو گئی۔ کون خرچہ اٹھائے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس کو گھر کے ماحول کے علاوہ بھائی باہر کے ماحول، جب کبھی ہم پاکستان کے مسائل میں بات کیا کرتے تھے، جناب بڑی مجبوری ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں گانے چل رہے ہوتے، اور کوئی عام بیچارہ مومن اگر اپنی سواری نہ رکھتا ہو اور پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہا ہو تو وہ اپنے کانوں کو گانوں سے کیسے بچائے؟ اپنے کانوں کو گانوں سے کیسے بچائے؟ تو ہو سکتا ہے آج کے دور میں آپ کے پاس کوئی علاج موجود ہو، مگر جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں علاج نہیں تھا، کہ بیٹھے ہیں تو لا محالہ کتنا بھی آپ کان بند کر لیں، کہیں نہ کہیں سے آواز تو کان میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سننا، جب تک یہ ہے تب تک گناہ نہیں ہے۔ ہاں اس کا اگر اثر دماغ پہ ہونے لگے، یوں سمجھیے غور سے سننے لگیں، پھر آپ کو الفاظ کے پیچھے الفاظ کے معانی آپ کے میرے ذہن کو کہیں اور موڑنے لگے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ میوزک کی دھن کیسی ہے، ہاتھ کیسے ہونا چاہیے، اتنے اشارے کافی ہیں۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ استماع، یہ کیفیت استماع، استماع نہیں ہے، یہ استماع ہے، یعنی ایک عام سننا اور ایک غور سے سننا۔ پر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی خدمت میں ایک پہنچ گیا، امام کا ماننے والا، اور امام سے کہتا ہے، مولا سے کہتا ہے، مولا میرے پڑوس میں کچھ گانے والے رہتے ہیں، گانے والیاں، اس زمانے میں گانے والیاں بہت مشہور تھیں، تو میں خود سے نہ تو اہتمام کرتا اور نہ اپنے گھر میں لہو و لعب کی محفل سجاتا، میرے جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں گھر کے، بالکل کونے میں بنے ہوئے اور اس گھر کی دیوار سے ملے ہوئے، میں جاتا ٹوائلٹ ہوں، بیت الخلا، حمام جاتا ہوں، واش روم جاتا ہوں،
اور وہاں آواز ان گانے والیوں کی آ رہی ہوتی، میں تھوڑی دیر اپنا قیام بڑھا دیتا ہوں، سننے نہیں جاتا مگر کچھ دیر سننے کے لیے رک جاتا ہوں۔ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ لوگ کیسے کیسے انداز سے سوال کرتے تھے امام سے، اس میں کون سا گناہ ہوگا؟ نہ میں نے بلایا، نہ منگایا، نہ پیسے دیے، نہ گھر میں محفل سجائی، میں تو اپنے قضائے حاجت کے لیے گیا تھا، وہاں آواز آئی تو کچھ دیر کے لیے اور قیام بڑھا دیا۔ بہت غور کیجیے گا، قسم بخدا روایات اہل بیت نے بیت الخلاء کے بھی آداب بیان کیے ہیں، ٹوائلٹس میں جانے کے بھی آداب ہیں۔ ان آداب میں ایک ادب زیادہ دیر تک بیٹھنا مکروہ کہا گیا۔ مکروہ ہونا اور ہے اور حرام ہو جانا اور ہے۔ اب یہ سوال کر رہا ہے مولا سے کہ مولا اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میں جاتا ہوں، جا کے بیٹھ جاتا ہوں، آواز وہاں سے آتی ہے تو امام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم سوال پوچھیں گے کس سے؟ ان کی سماعتوں سے، ان کی بصارتوں سے، ان کے قلوب سے۔ اللہ اکبر، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک بصارت، بے شک سماعت اور قوت قلب، ان تینوں سے سوال کیا جائے گا۔ کل اولئک، امام کے جواب کا مطلب کیا تھا؟ وہ کہتا ہے مولا مجھے ایسا لگا جیسے آج میں نے پہلی مرتبہ یہ آیت سنی ہو، کل اولئک کان عنہ مسئول، کہ تم جتنی دیر تک بیٹھتے ہو تم کیا سمجھتے ہو؟ خالی سوال تم سے ہوگا، تمہاری سماعت سے بھی سوال ہوگا۔ فرق واضح ہوا، جب تک آپ سن رہے تھے سماع میں تب تک کوئی سوال نہیں ہے، آواز آ رہی ہے مگر آپ پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ بالکل ایسے سمجھیے جیسے نادان آج کے دور میں اذان کی آواز آ رہی ہو، اثر نہیں ہو رہا ہو۔ اگر کسی کے کان میں گانے کی آواز آ رہی ہو، اثر نہیں ہو رہا ہو تو موضوع الگ ہے، مگر لفظ استماع کا مطلب اثر ہو رہا ہے۔ جب اثر ہونا شروع ہو جائے سمجھ لیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو گیا۔ اور اسی لیے آیت نمبر 1 کے الفاظ میں استمع نفر من الجن، جنوں کے ایک گروہ نے خاص طور سے سنا کان لگا کر۔ اچھا جو سنا وہ بھی خدا نے بتایا، فقالو، یہ بھی خدا بتا رہا ہے، مگر خدا کسے بتا رہا ہے؟ خدائی کو نہیں، خدا بتا رہا ہے اپنے محمد کو۔ فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا، بس وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے کہ جو عجب ہے۔ یہ قرآن کیا ہے اور عجب کیا ہے، اس کی وضاحت الفاظ میں الگ کر سکتا ہوں، آپ الگ سمجھ سکتے ہیں، مگر آیت کہتے یہدی الی الرشد، ایسا قرآن ہم نے سنا کہ جو عجب، تعجب خیز ہے۔ تعجب کس بات پر؟ کہ اس کے الفاظ میں ایسا سحر ہے کہ موڑ دے گمراہ کو راہ کی طرف۔ یہدی الی الرشد، ایسا قرآن ہے جو ہدایت کر رہا ہے اس کی طرف، رشد کی طرف، اللہ اکبر، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف، خدا کی محبت کی طرف، نجات کی طرف اور جنت کی طرف۔ وآمنا بہ، اور ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ جنوں کے گروہ نے، یہ جن کہاں کے رہنے والے تھے؟ بعض روایات کے جن رہنے والے تھے یمن کے،
بعض روایات کے جن رہنے والے تھے نسبین کے، یہ عراق کا ایک علاقہ ہے کہ جس کے خاص جنوں کا واقعہ مشہور ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات آگے بڑھے گی. تو آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے دنوں کے لیے، استقبال ماہ رمضان بھی اور سورہ جن کی ابتدا بھی. تو قرآن کیسا ہے؟ عجب. عجب کا مطلب یہدی الی الرشد. تو کیا کرنا چاہیے؟ چومنا چاہیے اس کو، آنکھوں سے لگائیں، جیب میں رکھے نہیں. فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. ایمان لانا اور ہے، گھر میں سجانا اور ہے. بیٹی کے سر سے رخصت کے وقت میں سایہ کرنا اور ہے. گلے میں لٹکانا تعویذ بنا کے اور ہے. جن بھی سمجھتے ہیں مگر انس نہیں سمجھتے کہ قرآن ایمان لانے کے لیے ہے، نہ کہ گھر میں سجانے. آمنا ولن نشرک بربنا احدا. آیت نمبر 2 مکمل ہو گئی. اور ہم ہرگز ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیتے. آمنا کی وضاحت آ گئی، ایک کے بعد ایک جملہ وضاحت قرآن خود قرآن کر رہا ہے. اور اب آئیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے حوالے سے. آپ قرآن کتنا پڑھتے تھے؟ مولا کائنات تو مولا کائنات، مولا کائنات کے زمانہ امامت میں پیدا ہونے والا سعید کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ تو چوتھے امام کے زمانے میں شہید کر دیے گئے سعید ابن جبیر، بات جبیر پڑھتے. سعید ابن جبیر اتنا قرآن پڑھتے تھے، اس زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت تھی، اور یہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر مستحب نماز میں قرآن پڑھتے تھے. ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. اور یہ خود ان کے اپنے جملے، تاریخ نے ان کے واقعات کو لکھا. کیسے قرآن کے قاری تھے جناب سعید ابن جبیر، کہ جن کی شہادت شعبان کے آخر 27 یا 28 شعبان کو بیان کی جاتی ہے. تو میں نے چاہا کہ میں شعبان کے آخر کو ماہ رمضان کی ابتدا سے ملا دوں. سعید کا تذکرہ قرآن کی تلاوت کے عنوان میں کروں. رات میں قرآن پڑھنا، 2 رات میں قرآن ختم کرتے تھے، ایک روایت یہ 3 رات میں کرتے تھے. مگر کیا قرآن سمجھ کے پڑھتے تھے. قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن پر ایمان لانا اور ہے. یہ مولا کائنات کا عاشق اور محب ہے. ایسا عاشق اور ایسا محب کہ نہ ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے ہے، نہ کان میں بندہ پہنے ہوئے. یہ علی کا چاہنے والا، یہ قرآن پڑھ کے علی سے قریب ہوا ہے. اور جو سمجھتے ہیں میرے اور آپ کے بھائی اور بیٹے کہ قرآن کے بغیر علی سے قریب ہو سکتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ خیال ہی خیال ہے. اس خیال کا حوالہ کوئی نہیں ہے. حوالہ تو وہی ہے جو خدا کے حوالے اور آل محمد کے حوالے. تو آئیے غور، سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر کہہ لیجئے. حجاج بن یوسف الثقفی نے جب سعید کو طلب کیا ہے تو سعید کا نام بگاڑ دیا. پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ سعید تقریباً آپ کی ایج سمجھ لیجئے کہ زیادہ نہیں ہے، 95 میں شہادت ہے، اور مولا کائنات کے زمانے حکومت میں آپ کی ولادت. تو 36 سن ہجرت 36 سے اور 95 کے درمیان آپ کی حیات رہی. نام پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ نام میرا سعید ابن جبیر ہے. کہ نہیں، بل انت شقی ابن کثیر. جبیر نہیں، کثیر. شقی کا مطلب کیا ہے؟ سعید کے مخالف. سعید کہتے ہیں خوش بخت کو، شقی کہتے ہیں بدبخت کو. میں ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا.
جبیر کہتے ہیں جوڑنے والے کو. جبیر اس پٹی کو کہتے ہیں جو ہڈی کو روکتی ہو کھلنے سے اور ٹوٹنے سے، یعنی جوڑنے والا. اور کثیر کہتے ہیں توڑنے والے کو. شقی ابن کثیر نہ متاثر ہوئے سعید اور نہ گھبرائے، مسکرا کے فرمایا میری ماں تجھ سے بہتر جانتی ہے کہ اس نے میرا نام یہی رکھا تھا، سعید ابن جبیر. کہنے لگا، چلایا زور سے. آپ کو تو پتا ہے کہ ایسے افراد کا مزاج کیا تھا، وہ کسی سنتے کہاں تھے، اپنا سنانا جانتے تھے، سننا نہیں جانتے تھے. کہ یہ ہم سے زبان چلاتا ہے، سامنے بڑھ بڑھ کے بات کرتا ہے، اسے ذبح کر دیا جائے. بالکل جیسے قربانی کے موسم میں یا پورے سال بھر مسلمان حلال گوشت حیوان کو قبلہ رخ لٹاتے ہیں، ایسے سعید کو مثل حیوانات کے گرایا گیا قبلہ رخ کر کے. اور جیسے ہی سعید کو قبلہ رخ کیا گیا ذبح کرنے کے لیے، کوئی اور ہوتا تو کہتا چھوڑ دے، بچے چھوٹے ہیں، گھر والے مشکل میں، اچھا کچھ نہیں کہوں گا. جو شہادت سے ڈرے وہ اور ہے، جو شہادت سے ملے وہ اور ہے. سعید نے اس عالم میں چونکہ ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، اور خدا کے گھر میں قرآن پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے اندر. ایک مرتبہ جب آپ کو ذبح کرنے کے رخ کیا گیا قبلے کی طرف، تو آپ نے آیت تلاوت کرنا شروع کی، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں نے اپنے چہرے کو کر لیا، اپنے چہرے کو خاص متوجہ کیا اس خدا کی بارگاہ کی طرف، زمین و آسمان کا خالق. جیسے ہی یہ آیت سنی تو حجاج گھبرا گیا کہ کہیں کوئی سفیر، کہیں کوئی بیٹھا ہوا صحافی یہ نہ لکھ دے کہ یہ قاری قرآن تھا. اللہ اکبر. کہ اسے قبلے سے موڑ دیا جائے، منحرف بقبلہ کیا گیا، قبلے کی سائٹ کو تبدیل کر دیا، اس کا منہ پلٹ دیا ذبح کرنے کے لیے. پھر بھی نہ ڈرا نہ گھبرایا. آیت بدل دی، مزاج نہیں بدلا. اب آیت بدل کے کہتے تھے قرآن کی، اینما تولوا وثم وجہ اللہ، تم جہاں رخ کرو اللہ وہیں موجود ہے. اللہ ہے. اور جب یہ آیت آپ نے سنی، آپ نے سبحان اللہ کہا. حجاج کا حال کیا ہوا ہوگا، غور تو کریں. وہ چلایا غصے سے کہ اس کا منہ زمین کی طرف کر دو. تو بجائے دائیں اور بائیں مشرق مغرب کرنے کے بجائے اس کا منہ گردن پکڑ کے موڑ دیا گیا زمین کی طرف. جیسے ہی موڑا گیا، اب بھی کمال ہے، نہ زبان کی فصاحت رکی نہ دل کی قوت رکی. فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں خلق فرمایا. خدا کہتا ہے آیت بدل. اور فیہا، اسی زمین میں تم کو پلٹائیں گے، نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. وہی آیت جو مولا کائنات نے وقت ضربت پڑھی تھی، وہ جبیر نے جب ان کو زمین کی طرف رخ کر کے لٹایا گیا آیت پڑھی. حجاج چلایا بس جلدی سے ذبح کر دو. خنجر چلنے لگا. سعید کی دعا تھی خدایا میں آخری شہید قرار پاؤں حجاج کے ہاتھوں. یہ نہیں کہا کہ مجھے بچا لے، میں آخری شہید قرار پاؤں، میرے بعد اب یہ حجاج کسی اور کو شہید نہ کر سکے. اللہ اکبر. خدا معلوم یہ ملعون کب تک زندہ رہتا، کتنے اور لوگ شہید کیے جاتے، مگر سعید کی دعا نے باقی آنے والوں کی زندگی بچا لی.
اپنی زندگی کی دعا نہیں مانگی، اوروں کی حیات کی دعا مانگ کے چلے۔ سعید بس ایک جملہ میں سوچتا ہوں، آپ کو بھرے دربار میں ذبح کیا گیا، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، قرآن سننے کے باوجود بھی کوئی آپ کی حمایت میں نہ اٹھا، لیکن سعید آپ کو ذبح ہوتے ہوئے آپ کی بہن نے نہیں دیکھا۔ سعید آپ بھی روتے ہوں گے، ہم بھی روتے ہیں اسی شہید کے لیے جس سے اس کی بہن کے سامنے ذبح کیا گیا۔ خدا نہ کرے ایسا وقت کسی اور پر آئے کہ بہن دیکھ رہی ہو اور بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ وہاں غربتہ کوئی یاور و ناصر نہ تھا، کوئی مددگار نہ تھا، تو فرمایا اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے، دیکھ میرا بھائی بے گناہ ذبح ہوا جاتا ہے۔ زینب کی فریاد رہ گئی، خنجر نہ رکا تو کب رکا جب منادی کہنے لگا اَلَقَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا اَلَقَدْ ذُبِحَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا۔ الا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ